کیسٹ نمبر 30 تفسیر مفسر قرآن حضرت مولانا سید اخلاق حسین قاسمی دہلوی رحمۃ اللہ علیہ۔ موضوع آداب دعا، تواضع، اخفا، خوف و رجا، بروز اتوار 26 جنوری سن 1997۔ آڈیو کیسٹ، آڈیو سی ڈی محمد صادق، فون نمبر 98 99 63 47 68۔ ٹیکنیک أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ادعوا ربكم تضرعا وخفيا إنه لا يحب المعتدين. ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين. صدق الله. سورہ اعراف کی ان دو آیتوں میں اللہ تعالیٰ دعا کی قبولیت کے آداب بیان کر رہا ہے کہ دعا جن آداب کے ساتھ اور جن طریقوں سے اللہ کی بارگاہ تک پہنچتی ہے وہ کیا؟ 4 بنیادی ادب بیان کیے ہیں اس آیت کریمہ میں۔ پہلا ادب تضرع، دعا مانگو، وادعوا ربکم، اے لوگوں اپنے رب سے دعا کرو، اپنے رب کو پکارو اور تضرع کے ساتھ پکارو۔ تضرع کہتے ہیں عاجزی، تضرع کہتے ہیں دل کے گڑ گڑانے کو۔ ایک گڑ گڑانا ہے زبان کا، ایک گڑ گڑانا ہے اندر دل کا، باطن کا، اسے تضرع کہتے ہیں قرآن کریم کی اصطلاح۔ پکارو، دل سے پکارو، الہا و زاری سے پکارو اور عاجزی کے ساتھ پکارو، پہلا ادب۔ دوسرا ادب کہا وخفیہ، پکارو اللہ کو، اللہ سے دعا کرو اور اخفا کے ساتھ، اخفا کے ساتھ دعا کرو اور خاموش دعا۔ اس دعا میں اظہار اور جہر اور غل مچانا یہ دعا کے ادب کے ہیں۔ 2 بات۔ تیسرا ادب بیان کیا وادعوہ خوفا وطمعا، پکارو اللہ کو، اللہ سے مانگو، لیکن مانگو خوف کے ساتھ، ڈرتے۔ تمہارے دل میں اللہ تعالیٰ کے قہر کا، اس کے عذاب کا اور اس کی گرفت کا ڈر، ڈرتے ہوئے اللہ سے مانگو۔ دوسری چوتھی بات طمع، اس ڈر کے ساتھ کچھ امید بھی رکھو۔ خوف اور طمع دونوں تمہارے دل میں ہو، نہ خوف غالب ہو اور نہ طمع غالب ہو۔ اب یہ ہے انسان کی اپنی ہوشیاری اور سمجھ کہ نہ تو اللہ تعالیٰ کے قہر و جلال سے اس قدر مغلوب ہو جائے کہ وہ مایوس ہو جائے، رحمت کی امید ہی نہ رہے، یہ بھی غلط۔ یا اللہ تعالیٰ کی رحمت اور اس کے کرم کا اتنا امیدوار ہو جائے کہ دل میں اس کی گرفت کا خوف نہ رہے۔ دونوں باتیں رہے۔ پکارو اللہ کو، کبھی ڈر بھی ہو اور کبھی امید بھی ہو، دونوں صفتیں اور دونوں باتیں تمہارے اندر موجود ہیں، اور الہا و زاری ہو اور اخفا ہو۔ اب اس آیت کریمہ کی
تفسیر میں حضرت امام حسن بصری کا ایک ارشاد ہے، وہ دیکھیں۔ امام حسن بصری تابعی ہیں، صحابی نہیں ہیں۔ صحابہ کا دور جب ختم ہوا تو دوسرے دور کے بزرگ ہیں، جو تابعین کا دور کہلاتا ہے، یعنی صحابہ کرام کی اولاد کا دور۔ یہ ان میں سے ہیں اور بڑے آدمی ہیں۔ فرماتے ہیں کہ ان کان الرجل جمع القرآن وما یشعر بہ الناس، ایک وہ دور تھا کہ لوگ قرآن کریم کے مکمل حافظ ہو جاتے تھے، حافظ ہو گئے، سارا قرآن جمع القرآن، پورا قرآن سینے میں جمع کر لیا، اور لوگوں کو پتہ ہی نہیں چلتا تھا کون حافظ ہو گیا، کون قاری ہو گیا، ما یشعر الناس، پتہ ہی نہیں کون ہو گیا، کیا ہو گیا۔ پھر فرمایا وَإِن كَانَ الرَّجُلُ لَقَدْ فَقِهَ الْفِقْهَ الْكَثِيرَ، وہ دور تھا کہ ایک آدمی عالم ہو گیا، بہت بڑا فقیہ ہو گیا، سارے علوم جمع کر لیے، اور ما یشعر الناس، کسی کو پتہ ہی نہیں چلتا تھا کہ کون عالم بنا اور کون فقیہ ہو گیا۔ آگے کہتے ہیں وَإِن كَانَ الرَّجُلُ لَيُصَلِّي الصَّلَاةَ طَوِيلًا فِي الْبَيْتِ اور وَعِندَهُ الزَّوَّارُ وَمَا يَشْعُرُونَ، ایک شخص اپنے گھر میں نماز پڑھتا تھا اور گھر میں مہمان زوار ہوتے تھے، مہمان موجود ہیں اور وہ نماز پڑھ رہا ہے، طویل نماز، لیکن ان مہمانوں کو بھی پتہ نہیں چلتا تھا کہ کس نے نماز پڑھی، کیا ہو۔ ایک وہ دور تھا۔ آگے کہتے ہیں کہ ما کانا وَلَقَدْ أَدْرَكْنَا أَقْوَامًا، یہ وہ لوگ تھے جو کوشش کرتے تھے کہ ان کے نیک اعمال میں اخفا رہے، سر رہے، ظاہر نہ آئے، دکھاوا نہ آئے، کوئی بات لوگوں کے سامنے نہ آئے، یہ کوشش کرتے تھے اس کی۔ تو لقد کان، اسی طرح آگے کہتے ہیں لقد کان المسلمون یجتہدون فی الدعاء وما یسمع لهم صوت الا کان الا ہمسا، لوگ لمبی لمبی دعائیں کرتے تھے، اللہ سے مانگ رہے ہیں اللہ رب العالمین سے، اور یہ معلوم ان کی آواز نہیں نکلتی تھی کہ دعا کرنا، آواز دعا کی، یہ معلوم ہوتا تھا کہ ہمس کر رہے ہیں، یہ اپنے اللہ سے سرگوشی کر رہے ہیں۔ سرگوشی میں آواز کیسی، لمبی دعائیں مانگ رہے ہیں اور کسی کو اظہار ہی نہیں، پتہ ہی نہیں کہ بھئی یہ کیا کر رہے ہیں۔ اب کو ہاتھ اٹھا کر دعا مانگنا وہ بھی ہے، لیکن کوئی ضروری تھوڑی ہے کہ ہر مانگنے والا ہاتھ اٹھا کر دعا کرے۔ دعا کر رہا ہے ایک آدمی بغیر ہاتھ اٹھائے کر رہا ہے، اور اس طرح کر رہا ہے کہ آواز نہیں آ رہی کانوں میں، یہ کیا کر کیا رہا ہے، اور وہ اپنے رب سے سرگوشی کرتا ہے، راز و نیاز کرتا ہے اللہ رب العالمین، پتہ ہی نہیں چل رہا کیا کر رہا ہے، الا ہمسن۔ وذالک ان اللہ تعالی، فرمایا یہی ہے جو قرآن کریم نے کہا کہ لوگوں اپنے رب کو پکارو اور دعائیں کرو، لیکن دیکھو دعا کی قبولیت کے دو ادب ہیں۔ ایک ادب یہ کہ کانوں کان خبر نہ ہو کیا کر رہا ہے، سرگوشی کر رہا ہے، راز و نیاز کر رہا ہے، چپ کے راز و نیاز کر رہا ہے بندہ اپنے اللہ سے، اور یہ کرو اور دل سے مانگو، دل سے مانگو۔ یہ تشیح کی ہے امام حسن بصری رضی اللہ عنہ۔ انہی کے ہم اثر ہیں حضرت ابن جریج، یہ بھی تابعی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ یکرہ رفع الصوت، ہمارے زمانے میں دور صحابہ دور تابعین میں دعا کے لیے آواز کے نکلنے کو مکروہ سمجھتے تھے کہ مانگنے والا آواز سے کچھ مانگ رہا ہے، کیا مانگ رہا ہے، یکرہ الصوت، آواز مکروہ تھی،
لوگوں کے وہ یکرہ الصوت اور والندا والسیاق فی الدعا اور ویؤمر بالتظنو بالتضرع والاستکانت اور ان کو ہدایت کی جاتی تھی خبردار دعاؤں میں خشوع رکھو، دعاؤں میں حاضری اختیار کرو، دعاؤں میں اپنی آواز کو پست رکھو، کسی کے کان میں نہ آئے تم کیا کر رہے ہو۔ وہ دور تھا، یہ دور تھا دور صحابہ، اور یہ دور تھا دور تابعین اور صحابہ کی اولاد۔ حضرت سعد صحابی ہیں، انہوں نے آگے کہا انہ لا یحب المعتدین، دیکھو اللہ تعالیٰ حد سے آگے بڑھنے والوں کو پسند نہیں ہے۔ حد سے آگے بڑھنا، حد سے آگے بڑھنا اس کے دو معنی۔ حد سے آگے بڑھنا کہ دعا کرتے کرتے آدمی پاگل ہو جائے، چیخنے لگے، اللہ کو پکار رہے ہیں، چیخ رہے، کیا کر رہا ہے؟ اللہ کو پکار رہا ہے، چیخ رہے، یہ حد سے آگے بڑھنا۔ حد سے آگے بڑھنے کے ایک معنی کیا ہے؟ اب مانگنے والا اپنی حیثیت کے مطابق مانگے، اپنے دائرے کے مطابق مانگے۔ رہنے والا جھوپڑی کا قلعے کی دعا کرنے لگے اللہ کی، یہ حد سے آگے بڑھنا۔ اللہ تعالیٰ کو ایک شخص نے جھوپڑی نشین بنایا، اللہ تعالیٰ کو ایک شخص نے غریب بنایا، محنت مزدوری کرتا ہے، اور وہ دعا کرنے لگے کہ اے اللہ میں بڑے بڑے محل مجھ کو مل جائیں، اے اللہ میں جہازوں میں گھومنے لگوں، اور اے اللہ میرے نوکر، یہ حد سے آگے بڑھنا۔ دعا کرو اللہ تعالیٰ سے، یہ دعا کرنے لگو کہ اے اللہ مجھ کو نبی بنا دے، یہ حد سے آگے۔ اللہ سے دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ولی بنا دے، ولی بننا ممکن ہے، آدمی محنت کرے، اللہ تعالیٰ کرم کرے، ولایت دے دے، لیکن کوئی یہ دعا کرے کہ اے اللہ مجھ کو نبی بنا دے، اے اللہ مجھ کو محمد بنا دے، یہ حد سے آگے بڑھا۔ تو اس پر یہ حضرت سعد کی روایت ہے، انہوں نے اپنے بیٹے کو سنا کہ وہ دعا کر رہا ہے، بڑی لمبی دعا کر رہا ہے، کیا کہہ رہا ہے؟ اللہم انی اسألک الجنہ ونعیمہا واستبرقہا ونعما من ھذا، اے اللہ مجھ کو جنت عطا کر دے، اور اے اللہ مجھے جنت کا ریشمی لباس عطا کر دے، اور اے اللہ مجھے جنت کے چڑھاؤ کنگن عطا کر دے، اور اے اللہ مجھ کو جنت کا تاج عطا کر دے۔ یہ ساری دعا کر سنتے رہے۔ پھر اس نے کہا اے اللہ اللہم انی اعوذ بکا، اللہم انی اعوذ بکا من النار وسلاسلہا واغلاق، اے اللہ مجھ کو دوزخ سے بچا اور اس کے سانپ بچھوؤں سے بچا، الہی اس کی زنجیروں سے بچا، الہی اس کے طوق و سلاس، لمبی بات۔ تو بیٹے کی یہ دعا سنی اور بیٹے کی دعا سن کر آئے اور فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہی پیشین گوئی ہے، میں دیکھ رہا ہوں وہ میرے سامنے ہی پوری ہو رہی ہے میری اولاد میں۔ کیا کہ ایک قوم آئے گی یعتدون فی الدعا، کہ وہ دعا میں تجاوز کرے گی، آئے گی ایک قوم، کچھ لوگ آئیں گے وہ دعا میں حد سے آگے بڑھا کریں گے۔ میرے بیٹے تو اس حدیث کی پیشین گوئی مجھے آنکھوں سے دکھا رہا ہے، ارے حضور کو گزرے ہوئے 100-200 برس ہوتے ہیں، اور آپ کی یہ پیشین گوئی میں تو آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں۔ بیٹا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا، دیکھو اس طرح دعا کرنا آئندہ، اللہم انی اسألک الجنہ وما قرب الیہا، اے اللہ میں تجھ سے جنت کی طرف کرتا ہوں اور جو اعمال جنت کے قریب کر دیں، بس وہی دعا۔ اور اے اللہ مجھے دوزخ سے بچا، پناہ مانگتا ہوں، اور ان تمام کاموں سے بچا جو دوزخ تک پہنچا دیتے ہیں۔ بیٹا آئندہ جنت اور دوزخ کی اس طرح دعا۔
یہ تو ایک ایک چیز کی دعا مانگنی شروع کر دی کہ اللہ جنت چاہتا ہوں تو حوریں ہوں اور غلما ہوں اور جناب اس میں نہریں ہوں اور شہد ہو. یہ کیا کر رہا ہے؟ یہی تو ہے اس سے آگے بڑھنا. اور پناہ مانگ رہے ہیں تو پناہ مانگ رہے ہیں تو سانپ اور بچھو اور زنجیریں اور توق و سلاسل یہ سب ذکر کر رہا ہے. یہ حد سے آگے بڑھنا. آپ دیکھیں گے میں وہ آپ کو احادیث سناؤں گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یستحب من الدعاء الجوامع ویدع ما سوا ذلک. یہ ہے حضور کا مزاج. حضور پسند کرتے تھے جامع دعائیں اور مختصر. جامع کیا؟ لفظ دو ہوں لیکن اس قدر جامع ہوں کہ دین اور دنیا کی ساری بھلائی اس کے اندر آ جائے. اور ویدع ما سوا ذلک، اور لمبی لمبی کہانیاں دعاؤں کی حضور ترک کر دیا چھوڑ دیا. مختصر اور جامع دعائیں یہ. اچھا یہاں حضور نے یہ بھی کہا کہ یا تدونا فی الطہور والدعاء، دو لفظ استعمال کیے کہ وہ لوگ آئیں گے، آ رہا ہے زمانہ کہ دعا میں تجاوز کریں گے اور وضو میں تجاوز کریں گے. طہارت میں پاک ہونے میں، یعنی پاک ہونے کے لیے کافی ہے کہ آدمی وضو کر لے، جو اعضاء وضو ہے کافی ہے. پاک ہونے کے لیے، غسل کرنے کے لیے کافی ہے کہ آدمی جو طریقہ ہے غسل کا سادہ وہ کر لے. اب بعض لوگوں میں وہم پیدا ہو جاتا طہارت کا. مثلا حضرت ابو ہریرہ تھے رضی اللہ تعالی عنہ، صحابہ کرام میں بہت سیدھے تھے وہ ابو ہریرہ. تو حضور نے دیکھا کہ ایک روز وہ وضو کر رہا ہے اور وضو کرتے کرتے یہاں تک کرتے انہوں نے اپنی آستینیں چڑھا کر یہاں تک ہاتھ دھوئے، یہاں تک بغلوں تک ہاتھ دھو رہے ہیں. اچھا اور پیر دھونے پر آئے تو ساری پنڈلیاں دھو لی، یہاں تک دھو رہے ہیں. کہا ابو ہریرہ یہ کیا کیا تم نے؟ یا رسول اللہ وہ جو آپ نے وضو کی فضیلت بیان کی ہے، حضور میں تو آپ کی فضیلت پر آ گیا. میں نے کیا کہا تھا کہ آپ نے یہ کہا تھا ایک موقع پر، میں اپنی امت کو تمام نبیوں کی امتوں میں اس طرح پہچانوں گا جس طرح ایک گھوڑے کا مالک، گھوڑے کا مالک ان گھوڑوں کو پہچان لیتا ہے کہ جس کے چاروں ہاتھ پیر سفید ہوتے ہیں. الگ پہچان لیتا ہے کالے پیلے گورے نیلے گھوڑوں میں، میرا وہ گھوڑا ہے دیکھو اس کے چاروں ہاتھ پیر اور منہ سفید ہے. میں اس طرح اپنی امت کو پہچان لوں گا. اور دیکھو وہ جو اللہ تعالیٰ نے چاروں ہاتھ پیر اور چہرہ ان کا روشن کیا ہے وہ ان کے وضو کی برکت. یہاں جو ایک مسلمان نماز کے لیے وضو کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ ان وضو کے اعضاء کو قیامت کے دن روشن کر دے گا. میں ان روشن اعضاء اور چمکدار اعضاء کو دیکھ کر پہچانوں. یہ ہے میرے تو حضور کہا تھا نا، کہا تھا میں نے یہ تو کہا حضور میری تمنا یہ ہے کہ میرے ہاتھ پیر یہاں تک نہ چمکے، یہاں تک چمکے. دیکھیے کیا اشتہاد کیا ہے ابو ہریرہ. یہ تو آپ نے ہی کہا ہے میری امت کے ہاتھ پیر چمکیں گے اور چہرہ. تو حضور یہ جو سارے حضرات ان کے تو ہاتھ پیر یہاں تک چمکیں گے اور ٹخنوں تک، اور میرے ہاتھ میں چاہتا ہوں یہاں تک چمکے، یہاں تک رانوں تک. فرمایا ابو ہریرہ تم نے میری بشارت کا غلط اٹھا دیا. میری بشارت یہ ہے کہ میری امت وضو کرتی ہے، وضو کے اعضاء چمک جاتے ہیں، لیکن میری بشارت کے یہ معنی ہے کہ ہر شخص جب وضو کرنے بیٹھے تو پورا نہانا شروع کر دو کہ بھائی سارا ہی چمکوں گا قیامت کے دن. یہ معنی سمجھے تم نے میری بشارت سے اپنے اس وضو کو حد سے تجاوز کر دیا
اور پھر فقہا نے کہا یہ بدعت ہے. بدعت کہہ دیا ہوتا ہے کہ وضو شرعی بس وہی ہے، پھر سب ختم. اب آپ کو شوق آئے کہ یہاں تک چمکے، یہ بدعت ہے. اس شوق کی آپ کو ضرورت نہیں. یہ تو حضور نے کہا کہ یہ پاکی حاصل شریعت نے آسان کر دیا ہے قانون. وہ وضو کا ہو، وہ پاکی حاصل کرنے کا ہو، اور وہ دعا مانگنے کا ہو. اچھا صاحب، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قال یکون قوم یعتدون فی الدعاء، وہی حدیث ہے. فرمایا میں نے سنا ہے کہ لوگ آئیں گے ایسے اور وہ لوگ تجاوز کریں گے وضو میں اور طہارت. یہ 4 بنیادی ادب ہیں دعا کے. پہلا ادب اصل میں ان تینوں آداب کی روح ہے. تضرع، اللہ سے مانگو تو گر گڑا کر دل گر گڑائے. اللہ سے مانگو دل گر گڑائے، دل میں عاجزی پیدا ہو. اکبر نے بہت ذہین تھا، دعا کے 4 آداب کو 2 شعروں میں اس نے سمویا. اکبر رول بہت سمجھدار ہے. کہتا ہے کہ باطن میں ابھر کر ضبط فغاں، باطن میں ابھر کر ضبط فغاں، لے اپنی نظر سے کار زباں. باطن میں ابھر کر ضبط، تو فغاں رہے چیخ رہے ہائے ہائے ہائے، ضبط کر، اس فغاں کو ضبط کر. باطن میں ابھر، باطن میں ابھر، اور لے اپنی نظر سے کار زباں. اور جو کام تو اپنی زبان سے چلا رہا ہے، زبان چل رہی ہے اور یہ ہے، وہ نظر سے زبان کو بند کر لے. آگے کہتا ہے کہ دل جوش میں لا، دل جوش میں لا، فریاد نہ کر، تاثیر دکھا تقریر نہ کر. تاثیر کا تعلق دل سے، تاثیر کا تعلق الفاظ سے نہیں. الفاظ میں، تقریر میں تاثیر آتی ہے دل سے. میں نے ابھی بڑا اہم واقعہ ہے مدرسے میں سنایا، بڑا اہم واقعہ. اتفاق سے جب میں احادیث کا مطالعہ کر رہا تھا تو غیر متوقع طور پر وہ ایک اہم حدیث، کتنی اہم حدیث، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. صحابہ کہتے ہیں ہم سفر کر رہے تھے تو راستے میں کچھ لوگ بیٹھے تھے قبیلے کے، گاؤں کے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں دیکھ کر کہا کہ من القوم، ارے بھائی کون ہو، کون ہو؟ نحن المسلمون یا رسول اللہ، یا رسول اللہ مسلمان. اچھا مسلمان. اب حضور نے کھٹکے وہاں ٹھہرے دیکھا ایک عورت چولہے پر سالن روٹی پکا رہی ہے اور بچہ اس کی گود میں ہے. اس طرح بچہ گود میں ہے اس. جب وہ آگ میں، انگیٹھی میں سے کی آگ ذرا لپٹ مارتی ہے، اونچی ہوتی ہے لپٹ، تو بچے کو لے کر پیچھے ہو جاتی اور پھر بیٹھ جاتی ہے ہنڈیا کو دیکھنے، کہیں وہ اللہ آ جائے گرنا. پھر وہ دیکھتی ہے کہ لپٹ آئی، تو پھر اس نے بچے کو لپیٹا سینے سے اور دیا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دیکھتے رہے. اب جب سرکار دیکھتے رہے تو وہ عورت خدائی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خدائی نے کیا. کہا انت رسول اللہ، حضور کیا آپ اللہ کے رسول ہیں؟ سوال کر رہے.
علماء کہتے ہیں یہ اس کے دونوں مطلب ہیں۔ وہ حضور کو پہچانتی نہیں تھی، اس لیے اس نے کہا کیا رسول اللہ ہے آپ؟ اور یہ مانا بھی ہے کہ حضور کو جانتی تھی، لیکن آگے جو بات کہنا چاہ رہی تھی اس کی طرف حضور کو توجہ دلا رہی تھی۔ ہاں جناب آپ رسول اللہ ہیں نا، یہ سنیے اب آپ تو رسول اللہ ہیں، کہنا رسول اللہ کیسے اللہ۔ تو دیکھیے اس بچے کو دیکھا آپ نے، یہ میرا بچہ ہے، میں کس طرح آگ کی لپٹ سے بچا رہی ہوں۔ اے اللہ کے نبی، اللہ تو ارحم الراحمین ہے، کیا ارحم الراحمین ہو کر وہ اپنے بندوں کو آگ میں ڈال دے گا؟ جب ایک ماں اپنے بچے کو آگ کی لپٹ سے بچا رہی ہے، یہ لپٹ سے بچا رہی ہے۔ یا رسول اللہ، اللہ تو ارحم الراحمین ہے، وہ تو ماں باپ سے کہیں زیادہ رحم کرنے والا ہے، کیا بندوں کو دوزخ میں ڈال دے گا؟ اللہ، وہ بات کہی اس نے کہ معلوم ہوتا ہے وہ اسلامی تعلیمات پر اس کو عبور تھا، اسلامی عقائد پر اس کو وہ ایک مومن، اور اللہ رب العالمین نے اس کے دل کو اتنا وہ بااثر بنایا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ بات کہہ رہی ہے کہ جو حضور خود بیان کرتے ہیں، جو بات سرکار کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے 100 رحمتیں روک رکھی ہیں آخرت کے لیے، ایک رحمت 100 میں ایک دنیا میں اتاری ہے، اس ایک رحمت کا یہ اثر ہے، ماں بیٹے سے محبت کر رہی ہے، بیٹا باپ سے محبت کر رہا ہے، دوست احباب یہ دنیا میں آپس کا تعلق محبت، ایک محبت کا سارا بخیر ہے، ایک درجے محمد کا یہ سارا اثر، ایک کم 100 تو روک لی ہے اس نے آخرت، وہ اپنے نیک بندوں پر قربان کرے گا۔ یہ تو حضور کہتے رہے، وہی بات یہ عورت یاد دلا رہی، لیکن جب اس عورت نے یاد دلایا تو فاکبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حضور نے سر چکا لیا اس کی بات پر۔ کیا کہہ رہی ہے، کیا کہہ رہی ہے یہ وہ بات کہہ رہی ہے جو میں ہمیشہ دہراتا ہوں، اور یہ بات کس انداز سے کہہ رہی ہے، اور مجھ سے اقرار کرانا چاہتی ہے کہ ہاں جناب رسول اللہ ہے نا آپ، ہاں رسول اللہ سر چکا لیا، روتے رہے آپ، اور رو کر پھر سر اٹھا کر اس کو دیکھا کہ کیا عورت ہے۔ فنظر رسول اللہ صلی اللہ، چہرہ اٹھا کر دیکھا، رخ اٹھا کر دیکھا اور دیکھ کر کہا ہاں اللہ کی بندی سچ ہے، یہ اللہ کی بندی، اللہ کی بندی یہ بات سچ ہے کہ اللہ تو ارحم الراحمین ہے، ماں اور باپ سے ہزاروں درجے بڑی رحمت ہے اس کی، وہ بندوں کو کیسے عذاب میں داخل کرے گا؟ اے اللہ کی بندی تو نے سچ کہا، تو نے سچ کہا، آنکھوں سے آنسو جاری تھے، گئے تھے، تو سچ کہا، اے اللہ کی بندی سچ کہا۔ پھر کہا ہاں ان اللہ يعذب المارد المتمرد التمرد علی اللہ وابى ان يقول لا الہ الا اللہ۔ ہاں اے اللہ کی بندی، دوسرا پہلو سن لو، یہ بات صحیح کہی، اللہ عذاب دے گا کسے؟ مارد، متکبر، متمرد، سرکش، جو تمرد علی اللہ، جو سامنا کرے اللہ کا، گناہ گار ہے، گناہ کرتا ہے، شرمندگی ہوتی ہے، گناہ کرتا ہے، لحاظ کرتا ہے، لوگوں غلطی کر رہا ہوں، گناہ گار ہے، لوگوں کا سامنا نہیں کرتا، آدمی برائی کرنے والا ایک شریف آدمی اگر کوئی برائی کرے تو وہ سامنا نہیں کرتا، بچ جاتا ہے، نگاہیں پھیر لیتا ہے، شریف آدمی ہے، اور وہ سرکش کہ جو اللہ کا سامنا کرے، ہاں کر رہے ہیں ہم،
ہاں بگاڑ رہے ہمارا کر رہے ہیں اور انکار کرے اس کا کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ نہیں ہے، اللہ تعالیٰ اسی کو ڈالے گا دو اے اللہ کی بچی، اللہ اسی کو دے ایک عورت کا تعصب نہ دیکھیے۔ اور پھر یہ تو وہ عورت تھی جس نے آ کر خود حضور کو توجہ دلائی اور کلیجہ ہلا دیا اللہ کے نبی کا، کلیجہ ہلا دیا نبی کا اللہ۔ یہ عورت کیا کہہ رہی ہے؟ وہی جو میں کہتا تھا، کس تاثر کے ساتھ کہا ہے عورت، رو دی ہے اللہ کے نبی۔ پھر ایک واقعہ لکھا ہے اسی باب میں ہے کہ میدان جنگ سے قیدی لا کر گھیر گھار کر لائے جاتے تھے۔ ان قیدیوں میں ایک عورت تھی اور حضور کے سامنے پیش کر دیا کہ سرکار یہ فلاں اس میدان جنگ کے قیدی آ۔ حضور نے دیکھا کہ ایک عورت قیدی وہ بدحال ہے پوری طرح اور اس کی چھاتیوں سے دودھ بہ رہا ہے اور وہ اپنے چھاتیوں کے اس جوش مارتے دودھ کو تسکین دینے کے لیے وہ دوڑ رہی ہے، اور اگر کسی کا بچہ مل جاتا ہے تو وہ چھاتی سے لگا کے وہ دودھ پلا ادھر گئی ادھر گئی، دودھ بہ رہا ہے، شاید اس کا جو بچہ ہو وہ کھو گیا۔ قیدیوں میں بچہ کھو گیا، چھاتیوں سے دودھ بہ رہا ہے، بچہ دودھ پینے والا نہیں، تو کسی کے بچے کو اسے اٹھا لیا، چھاتی سے لگایا، دودھ پلایا، اسے اٹھایا، دودھ پلایا۔ دیکھتے صحابہ کرام کو بلایا، کہا دیکھا یہاں آپ نے خود توجہ دلائی، کہ دیکھا تم نے اس عورت کی مامتا کو دیکھا، اس کی اپنی اصلی مامتا کھو ہو گئی ہے، لیکن یہ اپنی اس مامتا کو اور دودھ کے جوش کو کم کرنے کے لیے تلاش کر رہی ہے، یہ بچوں کو، غیروں کے بچوں کو تلاش کر کے دودھ پلا رہی ہے، غیروں کو۔ دیکھا تم نے ماں کی ممتا کو دیکھا؟ کہاں یا رسول، ماں کی ممتا کو دیکھا تو بس سمجھ لو کہ اللہ رب العالمین تو ایک دم 100 رحمتیں اپنے پاس رکھتا ہے وہاں، اور وہ انتظار کر رہا ہے اپنے نیک بندوں کو، وہ انتظار کر رہا ہے اپنے توبہ کرنے والے بندوں کو، وہ انتظار کر رہا ہے، انتظار کر رہی ہیں اس کی ساری جنتیں اللہ کے ان بندوں کا جو روزہ رکھتے ہیں، اللہ کے ان بندوں کا کہ غرض کر لیں، توبہ کرتے ہیں، عاجزی اختیار کرتے ہیں۔ کہاں وہ ہے دیکھا تو یہاں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم توجہ دلائی۔ یہی حقیقت ہے اصل میں تضرع دراصل، اور اسی کو یہ کہتا ہے۔ اب اس میں آپ دیکھیے کہ آگے روایات آتی ہیں محدثین میں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی فضائل دعوت، کس انداز سے دعا کے فضائل رسول اللہ نے امت کو سنا، ایک پورا بات ہے۔ ان میں سے چند حدیثیں میں آپ کو سناؤں گا تاکہ دعا کے آداب پوری طرح واضح ہو جائیں۔ پہلے انہوں نے حدیث نقل کی تبرکن کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لکل نبی دعوت مستجاب۔ دیکھو اللہ تعالیٰ نے ہر پیغمبر کو ایک خاص دعا دی ہے جس کے بارے میں یقین دلایا ہے کہ اے نبی اس کو ہم ضرور قبول۔ ایک یوں دعائیں انبیاء علیہ السلام کی قبول ہوتی ہیں، لیکن گارنٹی انبیاء کی دعائیں بھی ہیں جن کو رد کر دیا جاتا ہے، جن کو روک دیا جاتا ہے مسالے۔ ایک ہی دعا ہر پیغمبر کو ایسی دی ہے جس کی گارنٹی ہے کہ اے نبی
یہ دعا تمہاری ہر حال میں ہم قبول کریں۔ ہر نبی نے وہ دعا استعمال کر لی اپنے لیے، اوروں کے لیے، لیکن اے میری امت، میں نے وہ ایک دعا جو مستجاب ہے وہ تمہارے لیے محفوظ کر رہی ہوں، تمہارے لیے محفوظ کر رہی ہوں۔ جب اللہ تعالیٰ مجھے وہ اختیار دے گا، ہاں اے نبی وہ اپنی خاص دعا استعمال کرو، تو اے میری امت، میں وَإِنِّي اَخْتَبَأْتُ دعوتی شفاعةً لِأُمَّتِي إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، میں اپنی اس دعا کو اپنی امت کی شفاعت کے لیے استعمال کروں۔ اے اللہ، جس میری دعا کو تو نے خاص کر رکھا تھا، ایک ہی دعا ہے، وہی دعا آج میں اپنی امت کے حوالے کر رہا ہوں، میں اپنی ذات کے لیے استعمال نہیں کر رہا، امت کے حوالے کر رہا ہوں۔ اس روایت سے انہوں نے یہ شروع کیا ہے۔ اب وہ فرماتے ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دعا کی ایک اہم شرط، مانگنے والا کسی دگدا سے دعا نہ مانگے، بے یقینی سے۔ صحیح ہے کہ ہر مومن جانتا ہے کہ اللہ بے نیاز ہے، چاہے قبول کرے چاہے، لیکن جب دعا کرے تو دعا کرتے وقت یہ تصور نہ ہو اس کا یہاں مالک الملک ہے، بے نیاز ہے، حقیقت ہے، وہ مجبور ہے، وہ قبول کرے چاہے نہ کرے، بابا اس کا کیا ہے، قبول کرے نہ کرے۔ جب دعا مانگو تو یہ تصور نہ ہو۔ فرمایا دعا مانگو تو الا یقول اللہم اغفر لی ان شئت، اللہم اغفر لی ان شئت، اے میرے آقا مالک الملک اگر چاہے تو بخش دے، چاہے بخش، ایسا کہہ رہا ہے، الہی چاہے تو عطا کر دے، نہ چاہے تو نہ عطا کر دے۔ اور بات تو ٹھیک ہے اس کی، لیکن یہ دعا کے ادب ہے۔ دعا کا ادب کیا ہے؟ فرمایا جب اللہ تعالیٰ نے سوال وَلْيَعْظِمْ مَثْلَتُهُ، کیا کہ يَفْعَلُ مَا يَشَاءُ لَا مُكْرِهَ، میں اپنے رب سے مانگنے بیٹھا ہوں، میں اپنے رب سے مانگنے بیٹھا ہوں، اور میرا رب اتنا صاحب فضل و کرم ہے کہ ضرور میری دعا قبول کرے۔ یہ ہے باوجود اس کے، اس خیال سے نہیں کہ وہ میری دھونس میں، میں دعا کر رہا ہوں اللہ سے، اور میری وہ دھونس میں ہے، میرے جبر میں نہیں، مجھے یقین ہے اپنے اللہ کی ذات سے، میں دعا کر رہا ہوں میرا رب ضرور قبول کرے گا، اس یقین کے ساتھ۔ حضور فرماتے ہیں اگر بے یقینی ہے، دگدا ہے، تو اس کی دعا قبول ہے، اور بڑا مشکل مسئلہ ہے یہ سمجھ لیں۔ ہر تصور و عقیدے کا ایک مقام ہے، یہ ہے سب، ہر عقیدے جب اللہ تعالیٰ سے فقیر سائل بن کر مانگو تو اس تصور کے ساتھ مانگو کہ مولا تو دینے والا ہے، میں لینے والا ہوں، میں محتاج ہوں، تو غنی ہے، تو ضرور دے گا، ضرور دے گا، یہ تصور۔ اور ویسے عام تصور کیا ہو، مالک الملک ہے، بے نیاز ہے، اللہ الصمد، اللہ الصمد، چاہے عطا کریں چاہے عطا نہ کریں، کوئی ان پر جبر نہیں ہے، مالک الملک ہے۔ عام عقیدہ یہ ہو، مانگو تو اس عقیدے سے مانگو۔ میں اس کی مثال دیتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو اللہ رب العالمین کی ساری صفات کا ہر عام تصور رکھتے تھے، غزوہ بدر میں 313 کمزور ساتھیوں کو لے کر میدان میں نکل آئے، یہ بھی 1313 دیکھا کیا کریں گے یہ 313 ہزار کے مقابلے پر، یہ بیمار سیمار کچھ نہیں، کیا ہوگا؟ کہ اے صحابہ اس چٹان پر میرے لیے
سایہ ڈال دو، ایک جھوپڑی بنا دو، چھپر ڈال دو۔ صحابہ کرام نے 5 بوجھ باندھ کے چھپر ڈال دیا۔ حضور اس چٹان کے اوپر اس چھپر کے نیچے کھڑے ہو گئے، ساری رات دعا مانگتے روتے ہوئے دعا رو دعا مانگتے رہے۔ جب صبح ہونے کا وقت آیا تو ابو بکر نے کہا ساری رات ہو گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مانگتے مانگتے نڈھال ہو گئے، چل کے دیکھو تو صحیح۔ اب ابو بکر آئے اور آ کر دیکھا تو واقعی حضور بے حال تھے، چادر پاک شانوں سے گر چکی تھی، شان ننگے تھے اور دعا کر رہے تھے۔ کیا دعا کر رہے ہیں؟ اللہم ان تہلک ہذہ العصابہ لن تعبد ابدا، اللہم ان تہلک ہذہ العصابہ لن تعبد۔ پروردگار یہ لایا ہوں ٹوٹے پھوٹے 313 ہیں، اگر تو نے انہیں ہلاک کرا دیا ان کے ہاتھوں سے تو پھر قیامت تک تیری بندگی کرنے والا نہیں ہوگا۔ کون کہہ رہا ہے؟ وہ کہہ رہا ہے کہ جس کو یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ کی اللہ کا معبود ہونا اور کسی پر منحصر نہیں ہے، کسی پر منحصر نہیں۔ اللہ معبود ہے، اللہ حاکم ہے، کو مانے نہ مانے، حاکم ہے، معبود ہے۔ انسان نہ پوجے، کائنات پوج رہی، ملائکہ پکار رہے ہیں، ملائکہ نہ مانو نہ مانو۔ جس کا یہ یقین ہو وہ یہ کہہ رہا ہے۔ جس نے اللہ رب العالمین کی کا وہ حکم پڑا ہو موسیٰ کے نام کہ اے موسیٰ یہ بہت شرارت کری ہے تیری قوم، قدم قدم پر پریشان کر رہے ہیں، اے موسیٰ ان سے کہہ دو، پوری بے نیازی کے ساتھ کو قال یا ان تکفروا انتم ومن فی الارض جميعا فإن اللہ غنی حمید۔ کہہ دو ان سے اپنی اطراع ختم کریں۔ اگر یہ سب یہودی اور اسرائیلی جو اس دور وہ سب سے بڑی مذہبی قوم تھی، اس بنی اسرائیل سب سے بڑی رسولوں والی قوم، اگر یہ تمام کے تمام سب مجھ سے پھر جائیں، انکار کریں، اور بھی روئے زمین پر اگر کو ماننے والا ہے وہ بھی کفر اختیار کر لے، تو کہہ دو فإن اللہ غنی حمید، اللہ بے نیاز ہے تمہاری وجہ، اللہ بے نیاز ہے اور حمید قابل تعریف ہے، ہر وقت تعریف ہو رہی ہے اس کی، تمہاری زبان تعریف کرے یا نہ کرے تعریف کرے۔ کہہ دو جس کے سامنے یہ آیت موجود ہے اور وہ اس حال میں اللہ سے مانگ رہا ہے، دعا کر رہا ہے کہ الہی ان تو انہیں ہلاک کر دیا اے رب العالمین، تو لن توبہ ابدا، پھر قیامت تک ابد الآباد تک تیری سے کو پوجا کرے گا۔ یہ وہی عزم و یقین ہے، وہی کیفیت ہے جس کو اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اللہ سے مانگا تو اس یقین کے ساتھ مانگا کہ وہ دے گا اور 313 کی فتح ہوگی۔ یہ 313 فتح مند ہوں گے اور اللہ ان کو فتح عطا کرے گا، یہ یقین تھا، یہ یقین بول رہا، یہ یقین بول رہا۔ حالانکہ اگر اس سے ہٹ کر دیکھیں تو گستاخی ہے۔ اے بندے کیا میری خدائی 313 پر قائم ہے؟ اگر یہ 313,000 کے ہاتھ برباد ہو گئے تو میری خدائی ختم۔ واہ میرے بندے، تو مجھ کو خدا مان رہا ہے، ایسا خدا ہوں میں؟ گستاخی تھی، لیکن یہ گستاخی کیوں نہیں تھی کہ یہاں عزم و یقین بول رہا تھا بندے، میرے پروردگار میں مانگ رہا ہوں اور میں دیکھ رہا ہوں تو میری مدد کرے گا،
میں دیکھ رہا ہوں. اس دیکھنے پر، اس یقین پر یہ کلمہ نکل گیا کہ اگر یہ ہلاک ہو گئے پھر تیری خدائی کون مانے. یہ ہے عزم و یقین. عزم و یقین. آگے کہا ایک روایت میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بھائی 3 شرطیں ہیں دعا قبول ہوئی. یہاں 3 ضمنی شرطیں بیان کی ہیں. یہ فرمایا یستجاب للعبد ما لم یدعو باسم. وہ دعا قبول ہوتی ہے کہ جو دعا کسی گناہ کے لیے نہ، گناہ کی دعا جان رہا ہے کہ میں کیا کہہ رہا ہوں، یہ تو گناہ ہے. اے اللہ، اے پروردگار، وہ مر جائے تو میں لوٹ لوں، الہی یہ گر پڑے تو میں چھین لوں. گناہ، جو دعا گناہ کی نہ ہو وہ قبول. گناہ کی دعا اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرتا. اور دعا دوسری وہ قبول نہیں کرتا کہ جو رشتہ داری کے توڑنے کی دعا. کیا؟ اے اللہ میرا پیچھا چھوڑا دے. یہ دعا کرتے ہیں، تنگ آ کر کرتے ہیں. اے اللہ میرے بھائی تو بڑا نہ، الہی بھائی سے پیچھا چھوڑا دے، الہی ماں سے پیچھا چھوڑا دے. کرتے ہو نہیں کرتی ہیں عورتیں کرتی ہیں کہ جب رشتہ داروں سے پیچھا چھڑانے کی دعا کرے گا آدمی، وہ اللہ تعالیٰ کبھی قبول نہیں کرے گا. تیسری فرمایا معلوم یستعجل، وہ دعا بھی قبول نہیں ہوتی جس میں بندہ جلد بازی کرتا. اے اللہ دے 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 دے، بس دے دے، جلدی دے. تو جو جلد بازی کرتا ہے دعا میں، جلد بازی کی دعا بھی قبول نہیں ہوتی. حضور صحابہ کرام نے کہا یا رسول اللہ مل استعجال. اور بد دعائیں کر رہی ہیں اور پڑوسیوں کے لیے دندہ کہ بد دعا مت کیا. تمہیں نہیں معلوم ہے وہ ساتھ وہ وقت کب آ جائے کہ جب اللہ تعالیٰ تمہاری دعا پہ لپک لے اور اس کا اثر ظاہر ہوگا. بد دعا منہ سے مت. ایک عورت آئی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، بڑی بڑی سمجھدار عورتیں آئی ہیں حضور کے پاس. سمجھدار عورتیں آئی ہیں اور اللہ تعالیٰ حضور نے ان عورتوں سے سبق لیا ہے. یہ دیکھیے گویا اللہ تعالیٰ اس طرح کے واقعات حضور پر واضح کرتا تھا تاکہ حضور سبق لے. سبق. ایک عورت آئی، اس کا جوان لڑکا میدان جہاد میں گیا ہوا. جب حضور اکرم لشکر کو لے کر آئی اور آ کر کہا یا نبی اللہ میرا بچہ کہاں ہے؟ یا رسول اللہ میں رسول اللہ اگر وہ شہید ہو کر جنت میں گیا تو میں خوشی مناؤں، اظہار مسرت کروں، اور اگر دوسری جگہ گیا ہے تو اس کے لیے دعائیں مغفرت کروں. دوسری جگہ یہ سبق دیا گیا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بڑی دانشور عورت، بہت دانشور. جو حضرات بیٹے تھے کہا تم نے اس کی گفتگو میں غور کیا؟ کیا کہہ رہی ہے؟ حضور اگر میرا لال جنت میں ہے تو خوشی مناؤں، اور میرا لال اگر دوسری جگہ ہے تو میں دعا کروں. کہا یہ جنت کے مقابلے پر دوزخ کے لفظ جا رہی جواب. کہنا تو یہی چاہیے نا، اگر جنت میں ہے تو خوشی، اور اگر دوزخ میں ہے تو دعا کروں. میں دیکھ رہا ہوں یہ ہے سمجھداری. اور
کس قدر دانشمند اور یہ اپنے بیٹے کے تعلق سے دوزخ کا لفظ زبان پر نہیں جانا چاہیے کہ دوزخ کا لفظ. اور یہ ہمارے تکیہ اگر آپ میں فلاں دوستی ہے میں ہاں فلاں جہنمی ہے، چاہے جس کو دوستی بنا دو چاہے جس کو جنتی بنا دو. تو دوزخ کا لفظ زبان پر نہیں آیا اور دانشمند عورت تو حضور اگر ایسا ہے تو ایسا ہے، کہاں تیرا بیٹا شہید ہو گیا، وہ جنت میں ہے، تو خوشی منانے دے اور چلی گئی. تو بد دعا سے روکو. پھر فرمایا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دعا بہر صورت مفید ہوتی ہے، لیکن دیکھو دعا کی قبولیت کے اور دعا کی تاثیر کے کئی طریقے، اس کو ذہن میں رکھو. اگر تمہاری کو دعا قبول نہ ہوتی ہو تو مایوس نہ ہو، یہ سمجھو کہ ان شکلوں میں سے ایک شکل اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان الدعاء ينفع مما نزل ومما لم ينزل فعليكم عباد اللہ بالدعاء. اے لوگوں تمہاری دعا ہر حال میں مفید ہے، جو بلا نازل ہو چکی ہے تب بھی مفید ہے اور جو بلا ابھی نازل نہیں ہوئی ہے تب بھی مفید. پوچھا یا نبی اللہ ارے جو مصیبت نازل ہو چکی اب اس کے لیے غریب دعا کیا کرے، وہ تو گرفتار ہو گیا، اب کیا دعا کرے گا؟ علماء نے کہا جو مصیبت نازل ہو چکی پھر بھی دعا کرو کہ اللہ اس کو ٹال دے، اب اس دعا کا اثر کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ اس مصیبت کو تمہارے لیے آسان کر دے. دیکھا پیغمبر کی حکمت دیکھ رہے ہیں. رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حکمت، جس کو کہا یعلمہم الحکمت، یہ حکمت کہا اب بھی مفید ہے. تم دعا کر رہے تھے الہی یہ بلا نہ آ گئی، پھنس گئے مصیبت میں، پھر بھی دعا کرتے رہو، اب اللہ تعالیٰ اس مصیبت کا اثر کم کر دے، آسانی سے جھیل جاؤ گے. اور فرمایا جو مصیبت نہیں آئی دعا کرتے رہو اللہ تعالیٰ سے، اللہ تعالیٰ اس آنے والی مصیبت کو تمہاری دعا سے روک دے، تب بھی فائدہ تب بھی فائدہ، دونوں شکلوں میں فائدہ. اچھا ایک حضور میں ایک روایت میں حضور نے ارشاد فرمایا دیکھو تم بہت جلد بازی کر کے بہت جلدی بدل ہو جاتے، یہ بدل ہونا بہت بڑا. فرمایا دعا کرو ان اللہ یحب ان یسأل اور وافضل العبادہ. دیکھو تم اس نقطے کو نہیں سمجھے کہ اللہ تعالیٰ کو اپنے بندے کا مانگنا پسند ہے. دعا کرنا مانگ رہا ہے نہیں دے رہے، ابھی اور مانگنے دو، ابھی اور رونے دو، اور گڑگڑانے دو، نہیں دے رہا گڑگڑانے دو. فرمایا انتظار الفرج، اس بندے کو چاہیے کہ خوشحالی کا انتظار کرے، مایوس نہیں. غربت ہے، بھوکا ہے، پیاسا ہے، پریشانیاں ہیں، زندگی ہے، ہزار پریشانیاں لگی ہوئی ہیں بندے کے پیچھے. فرمایا مانگتا رہے، تیرا مانگنا اللہ کو پسند ہے. مانگتا رہے، سائل ہے، بھیک مانگ رہا ہے، خوش ہو رہا ہے انداتا کہ فقیر کھڑے ہیں، یہاں سے وہاں پہ فقیر مانگنے والے کھڑے ہیں، خوش ہو رہا ہے. ہم بھی خوش ہو، ہم بھی تو خوش ہو. مانگنے والا آیا، کھڑے ہیں لوگ، دے رہے ہیں، لائن لگی ہوئی ہے، دے رہے ہیں تھوڑا. جو 2-4 کو دے کر فریضہ ادا ہو جاتا ہے وہ 1000 2000 کو دے رہے ہیں، 2 روپے دے رہے ہیں، آ رہے ہیں، جا رہے ہیں، خوش ہو رہے ہیں. تو ہمارا خوش ہونا تو دراصل ہم پر پھٹکار ہے، یہ پھٹکار ہے. کسی سائل کو دیکھ کر کہ یہ مانگنے آ رہا ہے خوش ہونا، کسی غریب کی غربت کو دیکھ کر خوش ہونا،
یہ اس بندے کے لیے خدا کا سب سے بڑا عذاب ہے۔ کس کو دیکھ کر خوش ہو رہا ہے؟ ارے اس کو دیکھ کر خوش ہو رہا ہے کہ اس سے زیادہ تو محتاج بن سکتا ہے، اس کو دیکھ کر خوش ہو رہا ہے۔ اللہ خوش ہو رہا ہے اپنے بھکاریوں سائلوں کو دیکھ کر، کیونکہ وہ غنی ہے، غنی ہے، غریب ہے، آ رہا ہے، وہ خوش ہونے کا حق ہے۔ لیکن بندہ خوش ہو رہا ہے غریب کو دیکھ کر، بندہ خوش ہو رہا ہے سائل کو دیکھ کر۔ جب بندہ سائل کو دیکھ کر خوش ہوتا ہے، یہ خدا کا عذاب ہے۔ سمجھ گئے؟ اللہ رب العالمین حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، ایک حدیث ہے، فرمایا آیت ابغونی ابغونی فی ضعفائی، اے میرے بندو، ارے مجھے تلاش کرنا ہے نا، مجھے تلاش کرنا ہے۔ بندہ اللہ کو تلاش کر رہا ہے، بندہ اللہ کہاں ملوں گا کہاں ملوں گا تلاش کر رہا ہے، اللہ مسجد میں تلاش کر رہا ہے، کعبے میں جا کر تلاش کر رہا ہے، کعبے میں وہاں جا رہا ہے، کعبے میں بھائی چلو عمرہ کریں، چلو حج کرنے چلیں، چلو وہاں ملے گا اللہ، وہاں ملے گا اللہ، کہاں ملے گا؟ کئی غونی فی ضعفائی، ہے تلاش کرنے والے اللہ کو، اگر اللہ تجھے ملے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے کمزور اور غریب بندوں میں ملے گا۔ یہ ہے اس کا مسکن، اس کا مسکن تلاش کر رہا ہو، کہاں ملے گا اللہ؟ اللہ کو تلاش کرنے وہاں جا رہے ہیں، اللہ کو تلاش کرنے۔ وہ جو اللہ کو تلاش کرنے سفر کرتے تھے نا دور دراز، دور دور سے ان کی مورتیاں خدا کو حبل کہیں ہیں، لات کہیں ہیں، عزا کہیں ہیں، اب سفر کر رہے ہیں، سفر کر رہے ہیں، بیماری کے لیے دعا کرنی ہے، 10 میل کا سفر کر رہے ہیں اونٹوں پر، روزی کے لیے دعا کرنی ہے، چلو عزا کے پاس میلوں سفر۔ جب ان لوگوں نے اسلام قبول کر لیا تو اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر عرض کیا، یا رسول اللہ ایک الجھن تو دور کر دیجیے، اے اللہ پیغمبر، ہم اللہ تعالیٰ کو کہاں پائیں جو دعا کریں؟ وہ دور تو گزر گیا، آپ کہتے یہ باطل وہ باطل، ہم کہاں اللہ کو تلاش کریں؟ کہاں ہے اللہ کہ جا کر اس کو پکڑیں، اس سے دعا کریں؟ کہاں ہے؟ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، کہا میرے بندے پوچھ رہے ہیں آپ سے، کیونکہ ان کے ذہن میں الجھن ہے، کوئی چیز نہیں آگے جس سے مانگیں، سفر کریں، اہتمام کر رہے ہیں، وہ اولاد کے لیے، وہی روزی کے لیے دعا، بھائی چلو چلو وہاں چلو، خواجہ صاحب میں چلو، سفر کر رہے ہیں، اہتمام کر رہے ہیں، میں چادر تیار کرو، میں مٹھائی تیار کرو، تو ایک طرح تسلی ہوتی ہے انسان کی نفسانیت۔ دولت مانگنے گیا تھا، میں مانگنے گیا تھا، یہ لے گیا وہ لے گیا، چادر لے گیا، ہو گیا لے گیا، اور روتا رہا یہ ہو گیا۔ تو حضور ہم کیا کریں؟ ہم کہاں ہیں؟ یا رسول اللہ، ہمیں اگر اللہ کو تلاش کرنا ہو، کچھ کہنا ہو، پکڑ کے اس سے کہاں تلاش کریں؟ کہا ان لوگوں سے کہہ دو، اے میرے بندو، میں تمہاری رگے جاں سے زیادہ قریب، یہ ہے تمہاری رگ، جس کو شہرک کہتے ہیں۔ شہرک دور ہے، میں قریب ہوں اس سے بھی، شہرک یہ ہے، میں وہاں ہوں، میں وہاں ہوں، میں تم سے دور نہیں ہوں۔ لیکن دور کیا ہے؟ اصل میں میرے اور تمہارے جو درمیان دوری ہے وہ تمہارے نفس کی دوری ہے، یہ کوئی نہیں۔ جب بندہ اپنی نفسانیت کا لبادہ پھینک کر اللہ کو پکارتا ہے قریب، تو بنان اقرب الیہ من حبل الورید۔ اور حضرت موسیٰ کو جو بتایا تو یہ کہا کہ انا عند المنکسرۃ قلوب۔ اے موسیٰ، تم بھی سوال کر رہا ہو کہ اللہ کہاں ہے؟ کہ روز طور پر جاؤں اللہ میاں کو تلاش کر؟ جب اللہ کو پکارنا ہو، کچھ کہنا ہو، راز و نیاز کرنا ہے، چلو طور پہ، تو روز طور پہ جاؤں میں؟ نہیں ہے، طور پہ روز کہاں بلا رہا ہوں میں تم کو؟
جب خاص موقع ہوتا ہے دور بلا لیتا ہوں، اے موسیٰ انا عند المنکسرۃ القلوب، میرے بندوں میں ان کو تلاش کرو کہ جن کے دل ٹوٹے ہوئے، جن کے دل لڑکھڑاتے ہیں مصائب اور پریشانی، جو ہر وقت ٹینشن جن پر سوار رہتی ہے، کیا ہوگا، یہ اولاد ہے، یہ خرچہ، یہ عید آ گیا، یہ بیمار ہے، وہاں جاؤ منکسرۃ القلوب، جن کے دل ٹوٹے ہوئے ہیں، جن کے دلوں کے ٹکڑے ہو رہے ہیں مسائل سوالات، وہاں جا کر تلاش کرو مجھے، اے موسیٰ وہیں ہوتا ہوں، انا عند المنکسرۃ القلوب۔ بہرحال یہ ہے آداب۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم روایات میں آتا ہے ہاتھ شانوں تک نیچے کرنا، بس یہ ہے۔ ایک موقع پر حضور نے ہاتھ بہت اونچے کر لیے اتنے، اور یہ آیا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ بغلوں کی سفیدی صحابہ کرام نے دیکھی، ایک واقعہ، لیکن عام طور پر صحابہ کا فیصلہ ہے کہ حضور کے ہاتھ نہیں تھے۔ وہ جو موقع خاص آیا کہ ہاتھ اتنے اونچے ہو گئے، تو علماء کہتے ہیں دراصل اس وقت اللہ تعالیٰ کے عذاب کا تصور تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خدا کی ناراضگی کو دور کرنے کے لیے اس طرح ہاتھ دور تک لے جاتے ہیں، یہ تصور تھا کہنے کا، اس لیے حضور اکرم کے ہاتھ اتنے اونچے ہو گئے جیسے کو آنے والی تکلیف کو ہاتھ لمبے کر کے پرے کرتا ہے یہ وہ خاص ہے۔ عام طور پر آپ کے ہاتھ یہ دو زانوں موڑوں کے ساتھ، پھر یہ بھی حضور کی سنت ہے کہ آپ دعا مانگ کر یہ دونوں ہاتھ اپنے چہرے پر مل لیے، اور یہ چہرے پر ملنا یہ دراصل اس بات کا اظہار تھا کہ میرے ہاتھ جو اللہ کے آگے پھیلے یہ میرے ہاتھ کی ہاتھ گدائی، یہ جو ہاتھ گدائی محمد کے آگے پھیلے ہیں یہ کبھی خالی تھوڑی جاتے ہیں۔ بندہ گدائی کا اظہار کرے اور محروم رہے تو بندے خالی نہیں جاتے، تیرے ہاتھوں پر اس دعا کی برکت ہے، اپنے چہرے پر پھیر لے، جو تیرے جسم کا سب سے زیادہ اشرف اور معزز حصہ ہے اس پر یہ دونوں ہاتھ پھیر لے، تیرے ہاتھ خالی نہیں گئے۔ کون کہتا ہے ہاتھ خالی جاتے؟ کبھی ہاتھ خالی نہیں۔ یہ تو وہ تصور، اللہ اکبر اللہ، اس کو میں نے کہا تھا کہ اخلاص کامل جس کو کہا کہ کیا ہے، کچھ اور مانگنا میرے مشرب میں کفر ہے، کچھ اور مانگنا میرے مشرب میں کفر ہے، لا اپنا ہاتھ دے میرے دستے سوال، لا اپنا ہاتھ دے، اے پروردگار کیا کہہ رہا ہے؟ کچھ اور مانگنا میں مانگتا ہی نہیں، میں تو کفر سمجھتا ہوں مانگنا۔ اے اللہ میں تجھ سے تیری ذات کرتا ہوں، اے اللہ تیری ذات چاہتا ہوں۔ اب آخر میں ایک بات کہہ دوں کہ جمعے قبولیت کے لیے بعض اوقات خاص، آپ رمضان شریف سے گزر رہے ہیں، اس مہینے میں قبولیت کے اوقات اور موقع، حدیث پاک میں آتا ہے کہ روزہ افطار کر کے جب روزے دار دعا کرتا ہے اللہ تعالیٰ قبول کرتا ہے، روزے کی افطاری کا وقت یہ بھی دعا کی قبول کرتا ہے۔ رمضان کا روزہ ہو، نفلی روزہ ہو، دعا کرو، افطار کرو، پھر اللہ تعالیٰ سے دعا کرو، اللہ قبول کرے گا، اس لیے کہ وہ وقت ہے وہ جس کو اب توڑ کا وقت کہتے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کی نظر کرم کا وقت ہے، خاص کرم کا وقت ہے۔
ایک حدیث میں تو یہ آتا ہے کہ جب میرا بندہ اپنے بال بچوں کے ساتھ افطار کرتا، دیکھیے کہا جب میرا بندہ اپنے اہل و عیال کے ساتھ افطار ہے، دال بال جو اللہ نے دی ہے، بچے بیوی بہنیں اور سب عزیز و اقارب بیٹھ جاتے ہیں، تو اللہ کو اپنے اس بندے کی وہ ادا اہل و عیال کے ساتھ بیٹھ کر روزہ کھولے گا، یہ اتنی پسند ہے کہ اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے کہ اے ملائکہ میرے اس بندے کے درمیان اگر پردے ہیں تو پردے اٹھا دو، اٹھا دو۔ میں اپنے بندے کو اس حال میں براہ راست دیکھنا چاہتا ہوں، ایک حجاب بندے کو دیکھنا چاہتا ہوں کہ میرا بندہ اپنے بال بچوں اور اہل و عیال کے ساتھ افطار کرتا۔ یہ خاص وقت ہے، قبولیت کا۔ ایک فرمایا تلاوت قرآن کے بعد جب دعا کی جاتی ہے تو امید رکھو کہ اللہ تعالیٰ وہ دعا قبول کرے، قرآن کی تلاوت۔ اور پھر ایک حدیث پاک میں آیا ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جمعے کے دن ایک خاص ساعت ہوتی ہے قبولیت، جمعے کا۔ اگر اللہ کے بندے کو وہ ساعت نصیب ہو جائے تو اللہ تعالیٰ اس ساعت کو ہونے والی دعا کو رد نہیں کرتا، قبول کرتا۔ حدیث میں اس ساعت کو متعین نہیں کیا گیا، اور متعین نہیں کرنے کا بہرحال یہ کوئی ہے کہ شب قدر کو متعین نہیں کیا تاکہ تلاش کرو، پورے عرصے تلاش کرو۔ تو اب وہ ساعت کیا ہے؟ اب سارے جمعے کو تلاش کرو۔ اب علماء نے اپنے اپنے اجتہاد سے ان ساعتوں کا پتہ لگایا۔ بعض اہل اللہ یہ کہتے ہیں کہ قبولیت کی ساعت جمعے کو وہ ہے کہ جب امام خطبے کے لیے نکلے اور خطبہ شروع کر دیں، جب تک وہ خطبہ پڑھتا رہتا ہے قبولیت کی ساعت ہے۔ یہ ہے وقت قبولیت۔ اب ظاہر ہے کہ اس وقت میں آدمی دعا زبان سے تو کرے گا، منع ہے۔ خطبہ ہو رہا ہے تو حکم یہ ہے کہ توجہ کے ساتھ خطبہ سنو، کلام نہ کرو، نماز نہ پڑھو، کوئی ورد نہ کرو، پوری توجہ کے ساتھ خطبہ سے اللہ کا ذکر ہو رہا ہے۔ تو اس وقت جو دعا کرے گا ظاہر ہے وہ دل سے، زبان سے دعا نہیں کرے گا۔ جو دعا کرنی ہے، جو طلب ہو خاص ضرورت ہو، وہ اپنے دل میں رہو، خطبہ سنتے۔ اسی میں ایک ساتھ آتی ہے قبولیت۔ ایک قول علماء کا کیا بلکہ حضرت سیدہ زہرہ رضی اللہ تعالی عنہ جو آپ کی عبادت گزار شامل ہے، حضرت سیدہ فرماتی ہیں کہ جمعے کے دن جمعے کی عصر کی نماز سے لے کر مغرب تک قبولیت کرو۔ چنانچہ حضرت سیدہ کا یہ معمول تھا کہ جمعے کو عصر کی نماز پڑھ کر جو مصلی بچھاتی تھی تو مغرب تک اللہ اللہ کرتی تھی، اللہ اللہ کرتی رہتی تھی اور دعائیں۔ بہرحال یہ ہے دعا کا معاملہ۔ دعا کو اللہ کے رسول نے فرمایا یہ تو روح عبادت، طلب روح عبادت، لیکن روح عبادت کو ان سارے آداب کے ساتھ، ان ساری پابندیوں کے ساتھ، اور دعا کو دعا سمجھ کر، دعا کو تماشا نہ بنا کر، دعا کو تماشا نہ بنا کر۔ میں عرض کر دوں آپ سے کہ یہ تو دعا کی بات ہے، قرآن کریم کا معاملہ اس سے الگ ہے۔ یہ لوگ الجھتے ہیں، قرآن کریم کا معاملہ اس سے الگ ہے۔ یہ دعا جو ہے یہ تو ہے ذکر کی ایک قسم ہے، اللہ کا ذکر ہے، اور ایک ہے تلاوت قرآن۔ تلاوت قرآن ذکر کی تمام قسموں سے آ رہا ہے۔ تلاوت قرآن، تلاوت کے لیے دو امام
تلاوت کر رہا ہو بلند آواز سے تلاوت کرے تاکہ مقتدی قرآن سن ترتیب کے ساتھ رک رک کر نزاکت کے ساتھ قرآن پڑھے تاکہ مقتدی پوری توجہ دے امام پر، کیونکہ مقتدیوں کو منع کر دیا سورہ فاتحہ پڑھنے احناف کے یہاں، حالانکہ واضح حدیث ہے لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب، اگر نماز میں سورہ فاتحہ نہ ہو تو نماز نہیں ہے. سارے ائمہ اس کو مانتے ہیں، لیکن ہمارے امام کیا کہتے ہیں کہ جب امام قرأت کر رہا ہو تو امام کی قرأت کو سننا توجہ دے کر، یہ ضروری ہے، فاتحہ ضروری ہے. وہ دلائل ہے نا، بحث نہیں کرنا. تو گویا امام کا ترتیب سے پڑھنا، آواز سے پڑھنا، خوشگلو ہو کر پڑھنا کیوں ضروری ہے کہ مقتدیوں کی توجہ پوری طرح مقصود رہے گا. اور اگر ایسا نہیں ہو تو وہ جو کہا ہے کہ فاتحہ نہ پڑھو اس کا مقصد فوت ہو جائے، مقصد فوت ہو. یہ تو ہے امام کو انفرادی طور پر قرآن کی تلاوت کریں آپ تو انفرادی تلاوت کے لیے حکم یہ ہے کہ اتنی آواز اونچی ہو کہ پڑھنے والا خود سنے. یہ دو لگ رہے. قرآن پڑھیں آپ گھر میں پڑھیں، مسجد میں پڑھیں، جہاں پڑھیں، بس اتنی آواز اونچی ہو کہ یہاں سے نکل کر یہاں آ جائے، بس اس سے اونچی آواز. ایک طرف صدیق اکبر تھے، ایک طرف فاروق اعظم. وہ جناب اپنے جلال میں لہک لہک کر پڑھ رہے تھے مسجد نبوی کا شہر، اور صدیق اکبر اپنے مزاج میں متانت تھی، سجیر کی تھی، آہستہ. اب حضور باہر آ گئے، دیکھا کہ ادھر تو یہ ہے کہ جلال ٹپک رہا ہے، زور زور سے قرآن پڑھنا ہے لہک لہک کر، اور یہ آہستہ آہستہ کہیں. ابو بکر تم اس قدر آہستہ پڑھ رہے ہو قرآن، اس قدر آہستہ؟ کہا میرے آقا آہستہ نہ پڑھوں کیا ہے، میں تو اپنے رب سے بات چیت کر رہا ہوں، رب سے کر رہا ہوں بات چیت کرتے ہیں، مجھے آواز اٹھانے اور بلند کرنے کی ضرورت ہے. بندہ ہے رب کا کلام پڑھ رہا ہے، رب سے گفتگو ہو رہی ہے، الحمد کافی ہے یہ آواز. ہوگا عمر تمہارا یہ کیا ہے؟ کہا حضور میں تو اس لیے لہک رہا ہوں تاکہ جو لوگ سو رہے ہیں وہ جا ہی جائیں، نماز کو آ جائیں. یہ فرمایا تم دونوں کا راستہ غلط ہے. ابو بکر تم آواز اتنی اونچی کر لو کہ خود سنو، اس طرح تلاوت کرنا کہ خود بھی نہ سنو وہ بھی نہیں، آواز خود سنو کافی. اور اے عمر تم جو یہ سوتوں کو جگاتے ہو تم ٹھیکیدار بن کے آئے ہو کہ ہر سوتے کو جگاؤ گے، تم اپنی آواز ذرا نیچی کرو، اور ابو بکر تم ذرا اونچی کرو. جو راستہ اعتدال کا ہو، اتنا اونچا ہو اور نہ بہت نیچا. اللہ تعالی ہمیں ادب آداب کے ساتھ دعا کرنے کا سلیقہ سکھا دے. دعا بہت بڑی تھی، دعا بہت بڑی. دعا اگر اللہ تعالیٰ صحیح تصور کے ساتھ دعا کرنے کی توفیق عطا کر دے تو پھر انسان کے لیے یہ زندگی آسان ہو جائے، بالکل آسان ہو جائے. وہ ہے حضرت محبوب الہی، میں سنا دوں واقعہ. محبوب الہی ہمارے شیخ المشائخ خواجہ فرید الدین عطار، بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں خواجہ فرید الدین عطار. تو خواجہ فرید الدین عطار خانقاہ میں بیٹھے تھے اپنی تاشقند میں، یہ کہا، اور تاتاریوں کی فوجی قتل و غارت گری کرتے ہوئے پھر چاروں طرف قتل و غارت گری، قتل عام، مولوی، صوفی تھی. تو لوگوں نے آ کر کہا خواجہ تاتاری عذاب آ رہا ہے، چاروں دعا کرو دعا کرو، یہ مارا ان کو مارا، اس کو آگ لگا دی، ان کو آگ لگا دی، خواجہ دعا کرو ہے خواجہ. تو فرمایا وقت دعا گزشت، وقت قضا. جاؤ جاؤ ختم ہوا قصہ.
دعا کا وقت گزر گیا، قضا آ گئی ہے، فیصلہ آ گیا اللہ، اب دعا کیا کرے؟ اتنے میں وہ تاتاری سپاہی شیخ کی خانقاہ میں داخل ہو، شیخ اپنے 17 خاص مریدوں کے لیے اللہ اللہ کرتے، اللہ اللہ کرتے آگے نہیں بات کے لیتے کرتے ویٹ کرتے۔ وہ آئے سپاہی، اور وہ سپاہی آ کر باری باری شیخ کے مریدوں کو قتل کرنا شروع۔ جب کسی مرید کے حلقوم پر اس سپاہی کی تلوار پڑے تو شیخ یہ کہیں ہیچ کہا، ہیچ کہہ، ارے کیسا کہے، ارے کیسا ضرور۔ جب کسی کو قتل کرے وہ ایک فطرہ، ہائے کیسا ضرور، ہائے۔ جب 17 کے 17 قتل ہو گئے تو شیخ کی باری ہے، اور اس فوجی نے آ کر شیخ کے تلوار ماری۔ اب کیا کہہ رہے ہیں شیخ؟ کھینچ میرا، کھینچ میرا۔ اب تک قہر کہتے ہیں، اور اب کیا کہہ رہے ہیں؟ یہ کیا کرم ہے تیرا، کیا کرم ہے الہ، کیا کرم ہے تیرا، کرم کرم کہہ کر شہید۔ یہ واقعہ حضرت محبوب الہی کو سنایا کہ جناب یہ رائے تھی ان کی کہ جب وہ قضاء الہی شروع ہو گئی، عذاب شروع ہو گیا، تو اب دعا کی ضرورت نہیں ہے، اب برداشت کرو، قضا آ گئی۔ تو شیخ نے کہا، شیخ محبوب الہی نے، بھائی مجھے ان کی رائے سے اتفاق نہیں، کیوں کہ حدیث رسول اللہ تو یہ کہہ رہی ہے کہ اگر بلا آ گئی تو دعا مفید ہے، بلا نہیں آئی تو دعا مفید ہے۔ اگر بلا آنے کے بعد بھی دعا کی جائے تو اللہ تعالیٰ اس بلا کی تکلیف کو اور احساس کو ہلکا کر دیتا ہے۔ مجھے خواجہ فرید کی اس رائے سے اتفاق نہیں، بہرحال اللہ تعالیٰ توفیق ہو۔ اور یہ تو خاص مہینہ ہے دعا کا رات کا ذکر، اللہ توفیق ہو۔ اللہ محمد۔ کیسٹ نمبر 30، تفسیر مفسر قرآن حضرت مولانا سید اخلاق حسین قاسمی دہلوی رحمۃ اللہ علیہ۔ موضوع آداب دعا، تواضع، اخفا، خوف و رجا، بروز اتوار 26 جنوری سن 1997۔ آڈیو کیسٹ، آڈیو CD محمد صادق، فون نمبر 98 99 63 47 68 ٹیکنیک۔